Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenge. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقاصد بعثت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کے کیا مقاصد تھے، اور ان کی روشنی میں پھر ہم میں سے ہر انسان اپنے بارے میں سوچے اور غور کرے اور دیکھے کہ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، کیا ہم نے ان مقاصد کی طرف پوری توجہ دی ہے، ان کا حق ادا کیا ہے؟ حضور کی تشریف آوری کے بعثت کے 4 مقاصد ہیں، اور قرآن پاک میں ان کو 4 جگہ بیان فرمایا گیا ہے. پہلا موقع ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بعثت کے لیے دعا فرمائی تھی اللہ پاک کے حضور. وہاں فرمایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، اور یہیں سے درس ہے کہ زندگی اصل وہی ہے جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو. آج دنیا بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہے، اربوں خربوں کے خرچے کر رہی ہے، لیکن یہ سب فانی ہیں اور پھر دنیا کے لیے صرف ہیں. کوئی عمارت اگر اللہ کے لیے بنائی جائے تو وہ خیر کا ذریعہ بنے گی، ورنہ یہ سب ایسے رہیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اللہ کے لیے گھر بنایا عبادت کے لیے، اور اپنے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کو بھی ساتھ رکھا. تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنانے کی آغاز کیا، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا خیر و برکت کا، وہ امنا اور امن کا گہوارہ بنایا. اور یہ فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم اپنی نماز کی جگہ قرار دو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان سے یہ عہد کیا، تاکید کی ان کو، ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک رکھنا.
للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور وہاں رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے، پاک صاف کرنے اس گھر کو ہر قسم گندگی سے، ظاہری اور باطنی ہر قسم گندگی سے، کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو، کوئی دوسری نجاست کا شائبہ نہ ہو۔ یہ عہد کیا، تاکید کی ان کو۔ پھر ابراہیم صاحب نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، وہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی اللہ پاک کے حضور، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اجعل هذا اس مقام کو بلدن آمنن امن والا شہر بنا دے۔ امن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضور نے حدیث میں فرمایا، سبحان اللہ، کیا تعلیم دی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جو آدمی صبح اٹھتا ہے اس حال میں کہ آمنا فی سربہ، اس کو اپنے مکان میں امن نصیب ہے، ایک امن۔ اور دوسری بات ہے، اور اس امن کی قدر آپ دیکھو، جہاں جہاں جگہ جگہ بدامنی ہے ان کو دیکھو، ان جگہوں کو پھر قدر آئے گی۔ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے، ظلم جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان مظالم سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ تو اصبح آمنا فی سربہ، اپنے جھونپڑے میں اس کو امن نصیب ہے، ایک۔ دوسری بات ہے معافن فی بدنہ، اس کے بدن میں عافیت نصیب ہے، کوئی بیماری نہیں، عافیت ہے، اللہ نصیب فرمائے، دو۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس آج کی خوراک موجود ہے، آج کا کھانا موجود ہے، آج کا، کل کا نہیں، ایک دن کا۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم دی۔ فرمایا جس کو تین چیزیں نصیب ہو گئیں فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، تو گویا کہ اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع ہو گئیں۔ یہ دین سکھاتا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، سفر میں تھے، ساتھ ہیں، کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں تو ہوٹل تھے نہیں، پیدل سفر تھے، کھانا ساتھ رکھا کرتے تھے، تو کھانا ساتھ رکھا ہوا تھا، تو راستے میں وہ کھانا ختم ہو گیا، تو خادم نے کہا حضرت کھانا ختم ہو گیا، کل کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا فوراً اس کے جواب میں فرمایا ان الغدا یأتی برزق جدید، تم کل کی فکر میں ہو، کل جب آئے گا تو نئی روزی لے کر کے آئے گا۔ یہ ان حضرات کا ایمان تھا۔ تو اللہ نے روزی اپنے ذمہ لی ہے۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ بندوں سے نہ روزی مانگتا ہے، نہ یہ مانگتا ہے کہ خدمت کریں، مجھے کھلائیں، روزی اللہ ہی دینے والا ہے۔ بندے کا کام تھا عبادت، اللہ کی عبادت، اور اللہ کی صفت ہے رزاقیت، رزق دینا۔ آج بندے نے جب سوچ اس کی الٹی ہو گئی، کھوپڑی الٹی ہو گئی، تو اس نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو بھول گیا اور روزی کے پیچھے پھر رہا ہے، مارا پھر رہا ہے، الٹا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی کے اندر انجن میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پٹرول ہوتا ہے، اور ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ اگر پانی کی جگہ پٹرول آ جائے، پٹرول کی جگہ پانی آ جائے تو گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ اسی مثال سے آپ سمجھیں کہ انسان اور خاص کر مسلمان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت بندگی کرے۔ یہ پہلی چیز یہ ہے، اس نے عبادت بندگی کو چھوڑ دیا، اور روزی اللہ نے ملی تھی۔ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم روزی دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، روزی اللہ ہے۔ تو بندے نے روزی اپنے ذمہ لے لی، اور اپنا ذمہ جو تھا عبادت کا وہ چھوڑ دیا، تو الٹا مسئلہ ہو گیا۔ تو جس گاڑی میں پٹرول کی جگہ تیل پڑ جائے گا، تیل کی جگہ پٹرول پڑ جائے گا، وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ اس لیے آج دنیا کے اندر تباہی ہو رہی ہے۔ تو امن بڑی نعمت ہے۔ اصبح آمنا، حضرت ابراہیم نے سب سے پہلی یہ دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو، اس جگہ کو جہاں گھر بنایا میں نے، اس کو امن کی جگہ بنا دے۔ ورزق اہلہ من الثمرات، اور
اس کو روزی عطا فرما، اس کے باشندوں کو۔ ثمرات کا معنی لوگ سمجھتے ہیں پھل، پھل نہیں ہے یہ اصل میں۔ پھلوں کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے فواکہ، یہ پھل ہے، یہ ہر پیداوار کو شامل ہے، ہر پیداوار۔ اور یوں بھی پیدا کرتے ہیں، پھل کا لفظ بولتا ہے پیداوار کے لیے، کہتے ہیں اپنی محنت کا پھل کھا رہا ہے، یہ محنت کا پھل۔ تو ثمرات کے معنی ہیں ہر قسم کی پیداوار جو انسان کو ضرورت ہے، اور کھانے کے لیے پھلوں کے لیے خاص لفظ آتا ہے فواکہ، وہ الگ ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ ثمرات، ان کو پھلوں کی پیداوار کی روزی عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائیں گے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، چونکہ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اللہ پر ایمان سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا حق ہے، تو جو اس کا ہوگا اس کے لیے دعا کی انہوں نے، یہی فطرت ہے۔ اس لیے کہ قصہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، تو ایک مرتبہ آپ بات چلے گی کسی مہمان کو آیا نہیں، تلاش کر کے لائے مہمان کو، تو مہمان آیا، جب اسے بیٹھنے کھانا کھایا، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، وہ تھا مشرک۔ اس مشرک نے بسم اللہ پڑھنے کے بجائے، اللہ کے نام کے بجائے کسی بت کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ، غیرت آئی، چونکہ ایمان والے کو غیرت آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ دیا، اللہ نے نام دوسروں کا لے رہا ہے، یہ آپ نے اس کو ڈانٹ دیا کہ 70 سال تیری عمر ہو گئی ہے، تجھے اللہ کا نام لینا نصیب نہیں ہوا، بت کا نام لے رہا ہے، غیر کا نام لے رہا ہے۔ آج بھی لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں پھر بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یا اللہ مدد کہنے والے تھوڑے ہوں گے، دوسرے زیادہ ہوں گے۔ تو جب یہ بات کہی اس کو، تو وہ تھا تو مشرک ہیں، لیکن تھا غیرت والا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، کہتا ہے میں تمہارا کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں، تم نے میری توہین کر دی ہے۔ جب چلا گیا تو اوپر سے وحی آئی حضرت ابراہیم کی طرف ہے کہ ابراہیم ہمارے دسترخوان پر تو 70 سال کھاتا رہا، ہم نے کبھی روزی بند نہیں کی اس کی، آپ کے پاس تو پہلی دفعہ ہے، آپ نے ٹوک دیا، اس کو روک دیا۔ تو پھر ابراہیم السلام کو دوبارہ گئے، جا کر دوبارہ تلاش کر کے لائے کہ آؤ یہ کھانا کھا لو، تمہاری مرضی، اس طرح تم کھاؤ یار۔ تو اس نے کہا نہیں، پہلے مجھے کیوں آپ نے ٹوکا تھا، کیوں کہا تھا ایسے؟ کہا بس میں نے ٹوکا تھا اس لیے کہ میرا غیرت کا تقاضا تھا، وہ ایمان کا تقاضا تھا، لیکن میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا کہ میرے دسترخوان پر 70 برس کھاتا رہا، یہ شرک کے ساتھ میں نے اس کی روزہ بند نہیں کیا، دانا پانی روزی، اور تیرے پاس ایک دفعہ آیا تو اس پر ڈانٹ دیا۔ تو اس وقت ابراہیم نے جب واپس لائے تو وہ آدمی کہنا اچھا آپ کا رب ایسا ہے، چلو میں اس رب پر ایمان لے آتا ہوں، وہ ایمان لایا۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت توحید والی فطرت تھی۔ آپ کے جو آپ نے دعا کی اللہ سے، اس میں یہ کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، روزی ان کو دے جو ایمان لائیں اللہ پر، قیامت کے دن پر، ایمان والوں کو، جو کفر والے ہیں وہ نہیں۔ لیکن اللہ تو رب العالمین ہے نا، ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے وہ جہانوں میں مومن کافر سب داخل ہیں۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم ایسے نہیں ہے، دنیا میں قال ومن کفر، دنیا میں جو کفر کرے گا فامتعہ، اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا، کھانا پینا رہنا سہنا سب برابر ہے اس کے لیے بھی، لیکن قلیلا نے تھوڑا سا ہوگا، تھوڑا کتنا، پوری زندگی جو ہے یہ سب تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آخرت کے مقابلے میں اس کا قیاس کرو تو 1-2 منٹ میں نہیں بنتی ہے، تو 1-2 منٹ کی زندگی کیا چیز ہے یہ۔ اس لیے عرفا عارف لوگ کہتے ہیں الدنیا ساعۃ فجعلھا طاعۃ، دنیا ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو اللہ کی اطاعت کی فرمانبرداری گھڑی بنا لو۔ اس سے فرمایا امتعوا قلیلا، دنیا دارالامتحان ہے، سب کے لیے ہے، اس کو یہاں میں کفر والوں کو یہاں بھی میں موقع دوں گا، فائدہ اٹھائیں گے تھوڑا عرصہ زندگی کا، لیکن اس کے بعد ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو میں کشاں لے جاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ ہے آہستہ آہستہ بندہ جا رہا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا بن جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے، اس سے بوڑھا ہو جاتا ہے، لگاتار جا رہا ہے، یہ ہے کفر پر، تو پھر کیا ہو جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اور بئس المصیر، وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔
یہ دعا کی امن، اور پھر گھر بنایا۔ لوگ اپنے لیے بڑی بڑی لمبی کوٹھیاں بناتے ہیں، بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، پرتکلف پرتعیش، پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ گھر بنایا جہاں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی عبادت۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے بنیادیں اٹھا رہے تھے، بیت اللہ شریف۔ اسماعیل، اور اسماعیل بھی اٹھا رہے تھے ساتھ ساتھ، اور ساتھ عاجزی کیسی تھی، للہیت، اخلاص کیسا تھا، ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو یہ ہر کسی کی سننے والا، جاننے والا، ہماری باتوں کو بھی سنتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، سب تیرے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدق و اخلاص، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ اور کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، دیکھو یہاں پہ جگہ جگہ فرمایا ربنا، ربی، براہ راست۔ بعض لوگ کہتے رہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ہماری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، ان کی اس کے آگے۔ یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے، یہ نہیں ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، براہ راست پکارتے ہیں آپ اس کو۔ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، رب، اے میرے رب۔ اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، براہ راست اللہ سے خطاب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے، یہ براہ راست بات کرتے ہو۔ اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ رب، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے، رب العظیم سب سے بڑا ہے، رب الاعلیٰ بھی ہے، رب العظیم بھی ہے۔ اور پھر جب اٹھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، تو کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے بات اس کی، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا اس نے۔ اور پھر ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، یہ بار بار جگہ جگہ ربنا، رب بتایا گیا۔ اس میں صاف درس ہے یہ کہ مومن کی شان یہی ہے کہ براہ راست اللہ کو پکارے۔ تو حضرت ابراہیم نے پکارا اللہ کو، کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے۔ مسلمین دو تثنیہ، دو تھے، دیکھیے حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل تھے۔ ومن ذریتنا، اور ہماری امت میں سے بھی، اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک اپنی فرمان بردار امت بنا دے، ایسی امت بنا دے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ وتوب علینا، اور ہم پر توجہ فرما، توبہ ہماری قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان سبحانہ و تعالی۔ یہ تو گھر بنا دیا، دعا ہو گئی۔ اب اس کے بعد صرف رہنا، کھانا پینا یہ نہیں مقصد ہے، اصل چیز ہے دین، ایمان، اس کے لیے دعا کی۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب بھیج دے ان کے اندر، فیہم ان کے اندر، رسولاً ایک رسول، عظیم الشان رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، بندہ اور بشر ہو، تاکہ ان کو سب کام کر کے بتائے کہ زندگی ایسے 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 گزارو۔ رسولاً منہم، پھر اس کے مقاصد بیان فرمائے۔ نمبر ایک یہ ہے مقاصد بعثت، نمبر ایک یتلو علیہم آیات کا، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ایک۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائے، دو۔ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کی حکمت سکھائے، تین۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے عزیز الحکیم۔ یہ چار مقاصد یہاں بیان فرمائے، اور پھر آگے اسی سورہ کریمہ بیان فرمایا گیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے امتیو جیسے ہم نے تمہیں عظیم قبلہ عطا فرمایا بیت اللہ کا، ایسے ہی ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، رسولا عظیم الشان رسول، جس جیسا دوسرا کوئی رسول نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا، قیامت تک ممکن ہی نہیں ہے۔ رسولا عظیم الشان رسول، منکم جو خود تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بشر ہے، عربی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کام؟ یتلو علیکم آیاتنا،
وہ تم لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. ایک وَيُزَكِّيكُمْ اور تم کو پاک کرتے ہیں, تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں. دو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تم کو کتاب سکھاتے ہیں. تین وَالْحِكْمَةَ اور حکمت سکھاتے ہیں. چار وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تم کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں بھی وہی چار مقاصد ہیں, اور یہ چار مقاصد بیان فرمائے سورۃ آل عمران میں. ربنا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہاں بھی چار مقاصد ہیں. اور پھر یہی چار مقاصد بیان فرمائے سورۃ جمعہ کے اندر. اس بارے میں سورۃ جمعہ فرمایا, وہاں پر بھی یہی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ اللہ وہی ہے جس نے امی ان پڑھ لوگوں کے اندر رسولا ایک رسول بھیجا, عظیم الشان رسول, یہاں بھی تنوین تعظیم کی ہے. منہم خود انہی میں سے انسان بشر, یتلو علیہم آیاتہ جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. ایک وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے باطن کو مانتا اور صاف کرتا ہے, پاک کرتا ہے. دو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ان کو کتاب سکھاتا ہے. تین وَالْحِكْمَةَ اور حکمت سکھاتا ہے. چار یہ چار کام کرتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے تھے, کچھ پتہ ان کو نہیں تھا, اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اس پیغمبر نے آ کر ان کو اس اندھیرے سے نکالا اور یہ مقاصد ان کو بیان کیے. اب ان چاروں مقاصد میں سے ہر ایک کے تفصیل تھوڑی بات کریں گے, وہ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور.